بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے کوئی ایسی چیخ سنی ہے جو کانوں سے نہیں دل کے اندر گونجتی ہو، جو اتنی خاموش ہو کہ باہر کوئی نہ سنے اور اتنی تیز ہو کہ اندر سب کچھ توڑ دے؟ میں نے سنی ہے، اور وہ چیخ میری بیوی کی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا ہی تھا، جوتے بھی نہیں اتارے کہ موبائل بجا۔ نمبر انجان تھا، آواز گھبرائی ہوئی: آپ کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بے ہوش ہے، ہسپتال پہنچے۔ میرے ہاتھ سے فون گرا، دل کی دھڑکن جیسے کسی نے جکڑ لی ہو۔ امی کچھ بول رہی تھی لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے قدم میرے ساتھ بھاگے، جیسے مجھے خود بھی یقین نہیں تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ جب ہسپتال پہنچا تو وہاں سرد فرش پر ایک بے حس وجود پڑا تھا، آنکھیں بند، ماتھے پر خون اور جسم جیسے پتھر بن چکا ہو۔ یہ میری وہی بیوی تھی جس کے ساتھ میں نے زندگی کے خواب دیکھے تھے، جس کے چہرے پر کبھی دعائیں جگمگاتی تھی۔ آج اس چہرے پر درد، خاموشی اور موت جیسی بے بسی تھی۔ ڈاکٹر باہر آیا، چہرہ سخت، الفاظ سیدھے: ریڑھ کی ہڈی کو شدید نقصان پہنچا، وہ کم از کم اگلے چند سال تک چل پھر نہیں سکتی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی پاس آئیں اور پہلی بات یہ کہی: یہ بوجھ ہے، اسے طلاق دے دے، ابھی تو جوان ہے، آگے پوری زندگی پڑی ہے تیرے۔ میں چپ تھا، آنکھیں بیوی کے چہرے پر تھی جس پر درد تھا اور شاید کچھ خواب بھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور میرے آنسو اس کے ہاتھ پر گرتے جا رہے تھے، جیسے میری روح اس کی سانسوں سے لپٹی ہو۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اگر اللہ نے مجھے آزمایا ہے تو میں صبر کروں گا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، چاہے ہر رشتہ آواز دے کے چھوڑ دے، لیکن مجھے اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ مجھے اللہ کی رضا اسی چہرے میں دکھائی دی جس پر آج خاموشی چھا گئی۔ مجھے اس کی بے بسی میں اپنے رب کی طرف سے پیغام محسوس ہوا، اور میں نے اس درد کو اپنی محبت بنا لیا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تو محض ابتدا ہے، اصل طوفان تو ابھی آنا باقی تھا۔ وہ طوفان جو صرف رشتے نہیں، میری ریڑھ کی ہڈیاں تک ہلا کر رکھ دے گا۔ میری وفا، میرے صبر اور میری محبت کو ایسا امتحان دے گا کہ جس کی مثال شاید الفاظ میں بیان نہ کی جا سکے۔ یہی تو میری کہانی کا پہلا باب ہے، ایک ایسا باب جس کے بعد ہر سننے والا اگلا صفحہ پلٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ آگے جو ہوا وہ صرف کہانی نہیں، وہ سچ ہے، ایک ایسا سچ جو ہر دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ صبح جب ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تو بیوی کی آنکھیں کھلی تھی، دھندلائی ہوئی، سوجی ہوئی اور شاید خود پر شرمندہ بھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مدھم سی آواز میں کہا: مجھے معاف کر دینا، میں اب کبھی تیرے ساتھ چل نہیں سکوں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا: چلنا ضروری نہیں، ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ماں دروازے پر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ واپس کر آتے ہی اس کا پہلا جملہ وہی تھا: جو زخم دیتا ہے اب اس پر پیسہ ضائع کرے گا؟ کوئی بھی اچھی لڑکی راضی ہو جائے گی تجھ سے شادی کے لیے، یہ تو ویل چیئر پہ پڑی رہے گی، جوانی برباد نہ کر اپنی۔ میں خاموش رہا۔ جواب دینا آسان تھا، مگر میں اپنی ماں کے سامنے زبان نہیں کھولنا چاہتا تھا، لیکن دل کے اندر کچھ چیخ رہا تھا کہ یہ عورت جس کو تو بوجھ سمجھتی ہے وہ میری وفا کی پہچان ہے۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کر لیا اور اپنی چھوٹی سی دکان جو دادا نے بنائی تھی گروی رکھ دی۔ جو 2 ایکڑ زمین بچی تھی وہ بیچ دی اور کچھ قرض لیا محلے کے ایک پرانے دوست سے۔ جب پیسے جمع ہوئے تو بیوی کا فیزیو تھراپی علاج شروع کروایا۔ کمر کے ایک خاص آپریشن کے لیے شہر کے سب سے مہنگے ہسپتال لے گیا۔ ماں ہر دن ایک نیا تانا دیتی: دن رات اس کے پاؤں دبائے گا، یہ تو اب زندگی بھر تیرے اوپر بوجھ بنے گی، کتنا کما لے گا، سارا دوائیوں پر لگا دے گا۔ اور میں ہر دن ماں کے کہے الفاظ کو اپنے دل پر پتھر رکھ کر سن لیتا، لیکن بیوی کی آنکھوں سے جب کبھی آنسو گرتے اور ویل چیئر سے نیچے اتر کر زمین پر بیٹھ کر سجدے میں گر جاتی تو صرف ایک ہی دعا مانگتی کہ یا اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھ، جس نے مجھے اس حال میں بھی تھاما، یہ تو میرے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ اس کی دعائیں، میری قربانی اور شاید اللہ کا کرم سب ساتھ ملے، مگر ماں وہ ہر دن مجھ سے تھوڑی تھوڑی دور ہوتی جا رہی تھی، جیسے میرے صبر پر بھی شک تھا اسے۔ لیکن میں مطمئن تھا، مجھے کسی سے شاباشی نہیں چاہیے تھی، مجھے بس اپنی بیوی کی آنکھوں میں یقین دیکھنا تھا، اور وہ مجھے روز ملتا تھا، دعا کی شکل میں، سجدے کی حالت میں۔ پر قسمت صرف امتحان نہیں لیتی، کبھی کبھار دھوکہ بھی دیتی ہے، اور دھوکہ ہمیشہ وہیں سے ملتا ہے جہاں سب سے زیادہ اعتبار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی صبر کا پھل فوراً نہیں ملتا، لیکن جب ملتا ہے تو انسان زمین پر کھڑے ہو کر بھی آسمان چھو لیتا ہے۔ وہ دن میرے صبر کی جیت کا دن تھا۔ مہینوں کی محنت، دن رات، ہسپتال کے چکر، دوائیاں، ڈاکٹر، مہنگی فیزیو تھراپی اور اللہ کا کرم۔ اس دن میں حسب معمول ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا۔
ہاتھ میں پھول، چہرے پر تھکی تھکی مسکراہٹ، لیکن جیسے ہی اندر گیا سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں ایک لمحے کو رک گئیں۔ وہ میری بیوی جو مہینوں سے ویل چیئر پر بیٹھی تھی، آج وہ اپنے قدموں پر کھڑی تھی، نرس کی مدد سے ہی صحیح، لیکن اس کے پیر زمین پر تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی، جیت کی، طاقت کی اور شاید کچھ اور بھی۔ میں بے اختیار اس کی طرف بڑھا اور جیسے ہی اس نے قدم اٹھایا میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ میں اس کے پاس کیا، اس کے ماتھے کو چوما اور اس کے کان میں آہستہ سے کہا، یہ صرف تیری جیت نہیں، یہ میرے رب کا کرم ہے، میرے صبر کا انعام، یہ ہماری نئی زندگی کی شروعات ہے۔ ماں دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، لیکن چہرے پر وہی خاموشی، جیسے یہ کہنا چاہتی ہو کہ شاید میں غلط تھی۔ میں نے اس دن شکرانے کے نفل ادا کیے۔ میں نے رب کے سامنے سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ، جس عورت کو تو نے میری آزمائش بنایا، آج اسے میری کامیابی بنا دیا۔ اس رات میں نے کئی خواب دیکھے، ایک چھوٹا سا گھر جس میں ہم دونوں ہو، اور وہ صبحیں جس میں دعائیں ہوں، وہ شامیں جن میں محبت، لیکن وہ رات بہت مختلف تھی۔ رات کی آخری پہر، جب سب لوگ سو چکے تھے، وہ بستر پر خاموش لیٹی اور میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے کہا، کیوں؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے نا؟ وہ مسکرا دی، لیکن وہ مسکراہٹ وہ نہیں تھی جو خوشی سے آتی ہے، وہ کچھ چھپانے والی تھی۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آنکھیں بند کر کے سو گیا، لیکن اگلی صبح جو ہوا وہ میری پوری دنیا کو ہلا کر رکھ گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو بستر پر ہاتھ پھیلایا، وہ ساتھ نہیں تھی۔ پہلے لگا کہ شاید وہ واش روم گئی ہوگی، لیکن 10 منٹ گزر کے کمرہ خاموش تھا۔ میں نے بیڈ کی دوسری جانب دیکھا، وہ خالی تھا، نہ ویل چیئر نظر آئی، نہ اس کا دوپٹہ، نہ دوائیں۔ دل بے چین ہوا تو کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ الماری کا دروازہ کھولا تو وہ کپڑے بھی غائب تھے جو میں نے 2 دن پہلے لا کر دیے۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، میں نے جلدی سے فون اٹھایا، اس کا نمبر ملایا، نمبر بن جا رہا تھا۔ نرس کو بلایا، اس نے کہا وہ صبح فجر سے پہلے ہی نکل گئی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں پریشان ہو گیا۔ میں فوراً ہسپتال کے گیٹ کی طرف دوڑا، لیکن چوکیدار نے کہا کہ وہ تو رات کی آخری پہر ایک رکشے میں گئی، اکیلی تھی۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ وہ جا چکی ہے، لیکن کیوں، کیسے اور کب؟ میری سوچیں سن ہو گئی۔ جب واپس کمرے میں آیا تو تکیے کے نیچے ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا تھا، اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، مجھے مت ڈھونڈنا، میں اپنی زندگی کو جینا چاہتی ہوں۔ یہ پڑھ کر جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا، میری آنکھیں دروازے کی طرف تھی، جیسے ابھی وہ واپس آ جائے گی، مگر دروازہ بند تھا، اور شاید اب ہمیشہ کے لیے۔ اتنے میں امی کمرے میں آئیں، ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور وہی زہر بھرا جملہ، دیکھا نا، جس پر سب کو لٹایا وہی چھوڑ گئی۔ میں نہ کہتی تھی یہ لڑکیاں دل کی نہیں چالاکی کی مریض ہوتی ہیں۔ میں نے امی کی طرف نہیں دیکھا، بس ہاتھ سے وہ نوٹ زمین پر گر گیا اور میں فرش پر بیٹھ گیا، بے آواز روتا رہا۔ اس دن مجھے صرف ایک بات سمجھ آئی کہ بعض دفعہ کچھ سچائیاں انسان کا سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہیں اور وہ کچھ بول بھی نہیں پاتا۔ وہ چلی گئی اور میں جیسے سن ہو گیا تھا، خاموشی میرے اندر اتر چکی تھی۔ ماں روز مجھے تانے دیتی، لیکن میں سنتا بھی نہیں تھا، آنکھیں دروازے پر رہتی اور دل روز مر جاتا۔ ماں رشتہ کروانے کی ضد کرتی رہی اور میں انکار پر ڈٹا رہا، کہتا تھا بیوی ہے وہ لوٹ آئے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دل کے کسی کونے میں مجھے پتا تھا کہ کچھ بھی ویسا نہیں ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے دکان کھولنے کی کوشش کی، لیکن دماغ میں ایک ہی خیال تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی، کیوں گئی، کیا کمی رہ گئی تھی میرے پیار میں، میری قربانی میں۔ میں نے خود کو اندر سے ختم کر لیا تھا، نہ دوستوں سے ملنا، نہ کسی سے بات کرتا، بس ایک خالی سا وجود تھا جو گھر کے کونے میں بیٹھا رہتا۔ دن رات گزرتے رہے، حتیٰ کہ ہفتے مہینے بننے لگے، اور میں مکمل خاموشی میں ڈوب چکا تھا۔ ایک دن ماں نے کہا کہ کہیں پاگل نہ ہو جائے، اس کا دماغی علاج کرواؤ، لیکن اس دن خاموشی ٹوٹ گئی جب اچانک صبح کے وقت دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ ماں نے دروازہ کھولا اور سامنے 3 پولیس والے کھڑے تھے، ان کے ساتھ ایک لیڈی کانسٹیبل بھی تھی۔ انہوں نے اندر آتے ہی سب کچھ الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا۔ ماں چیخی، کیا ہوا ہے، کون ہو تم؟ ایک پولیس والے نے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ کا نام فراز ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو اس نے کاغذ دکھایا اور کہا، ہمیں اس عورت کی تلاش ہے جو آپ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور شوہر کے نام پر سوشل میڈیا پر جعلی ویڈیوز بنا کر لاکھوں روپے کما رہی ہے۔ اس کے مختلف اکاؤنٹس ہیں، لیکن ہر جگہ اس کا نام آپ سے جڑا ہوا ہے۔ ہم نے اس کا چہرہ بھی دیکھا ہے، یہ وہی ہے نا جس کا آپ علاج کرواتے رہتے؟ میں نے حیرانی اور دکھ سے کہا، ہاں۔ تو پولیس والے نے کہا، ہمیں اجازت دے، ہم آپ کے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، شاید اس کے بارے میں کوئی ثبوت یا معلومات یہاں سے مل جائے۔ میں کچھ بول ہی نہ سکا، میرے لیے سب ایک نیا دھچکا تھا۔
وہ عورت جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا، سب کو لٹا دیا، وہ اب میری پہچان کا فائدہ اٹھا کر مجھے بدنام کر رہی تھی۔ پولیس والوں نے کمرے کی ہر چیز کھولی، ہر دراز دیکھی، ہر کاغذ ٹھانا، حتیٰ کہ ماں کی چارپائی بھی ہٹا دی، اور جب چارپائی ہٹی تو اس کے نیچے سے کچھ کاغذات ملے۔ پولیس والے نے وہ اٹھائے اور غور سے دیکھا، پھر ماں سے پوچھا، یہ کس کے ہیں؟ ماں نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ پولیس والا بولا، ان کاغذات میں اس عورت کے نئے شناختی کارڈ کی کاپی ہے جس پر شوہر کا نام آپ کا ہے لیکن پتہ کسی اور شہر کا ہے۔ مجھے اب سب سمجھ آ گیا تھا، وہ نہ صرف میرا نام استعمال کری تھی بلکہ شاید ماں کے ذریعے یہاں سے کچھ نہ کچھ لے جا بھی چکی تھی۔ میرا جسم سن ہو چکا تھا، مجھے نہ ماں پر غصہ آ رہا تھا نہ بیوی پر، بس دل کی ایک لکیریں تھی جو آہستہ آہستہ مٹتی جا رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ کبھی کسی کو بے لوث چاہنا بھی جرم بن سکتا ہے۔ پولیس والے ابھی کمرے کی تلاشی میں مصروف تھے جب ایک اہلکار نے میری پرانی لکڑی کی الماری کے نیچے رکھا ہوا بکسہ نکالا۔ یہ وہی بکسہ تھا جس میں نے برسوں پرانے کپڑے اور کچھ کاغذات رکھ کر چھوڑے تھے۔ میں نے تو مہینوں سے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ پولیس والا بولا کہ یہ آپ کے ہیں؟ میں نے آہستہ سے ہاں کہا۔ اس نے تالا توڑا تو اندر سے ایک چیز نکلی جسے دیکھ کر میری ماں چونکی۔ وہ ایک سرخ رنگ کا ہاتھ کا بیگ تھا۔ ماں بولی، یہ تو اس کے پاس ہوتا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، لیکن یہ یہاں کیسے آیا؟ پولیس والے نے بیگ کھولا تو اس میں سے کچھ نوٹ، ایک موبائل اور چند کاغذات نکلے۔ پولیس نے فوراً موبائل آن کیا۔ وہ پرانا سا فون تھا، لیکن جیسے ہی آن ہوا اس میں ایک گیلری میں موجود ویڈیوز دکھائی دینے لگی، اور جیسے ہی ویڈیو چلی میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اسکرین پر میری بیوی تھی، وہ وہی تھی جسے میں نے بستر پر پڑے دیکھا تھا، جسے میں نے ویل چیئر پر گھمایا تھا، جس کے لیے میں نے زمین بیچی، قرضے لیے، جس کے لیے میں نے دنیا کو چھوڑا، اور اب وہ اسکرین پر موجود تھی، لیکن اکیلی نہیں تھی۔ ویڈیو میں وہ ایک انجان شخص کے ساتھ بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں شوہر کا نام استعمال کر کے جذباتی ویڈیوز بناتی ہوں، لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، لوگ ترس کھا کر ویوز دیتے ہیں اور میں ان سے پیسے کماتی ہوں۔ سامنے بیٹھا شخص ہنس کر کہتا ہے، واقعی تم بہت سمجھدار ہو، تم نے اس مرد کو اچھا استعمال کیا۔ ویڈیو میں میری بیوی کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا، اور پس منظر میں میرا کمرہ، میری پہچان، میری آواز کا تذکرہ، سب کچھ تھا۔ میں ایک لمحے کو چپ ہو گیا، جیسے زبان گنگ ہو گئی ہو، آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی ہو۔ ماں نے میرے کندھے کو ہلایا، لیکن میں کسی اور دنیا میں جا چکا تھا۔ پولیس والے نے کہا، ہمیں یقین تھا کہ یہ عورت کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑ کر گئی ہوگی، لیکن یہ سب اتنا صاف ثبوت ہوگا ہم نے سوچا نہیں تھا۔ اب ہمیں قانونی کارروائی کرنی ہوگی اور شاید آپ کو بھی کچھ سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے سر جھکا لیا، میرے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ جسے محبت کہا تھا وہ دھوکہ نکلا، جسے اپنا سب کچھ سمجھا وہ ایک چلاک باز نکلی، اور جسے میں نے بیوی کہا تھا وہ شاید کبھی میری تھی ہی نہیں۔ کمرہ ابھی بھی سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے سامنے وہ موبائل رکھا تھا جس میں وہ ویڈیو چل رہی تھی، جس نے میری ساری دنیا الٹ دی۔ پولیس افسر نے موبائل بند کرتے ہوئے کہا، ہمیں افسوس ہے لیکن ہمیں سچ بتانا ہوگا کہ یہ لڑکی تمہارے نام پر ہمدردی والی ویڈیوز بنا کر لاکھوں کما رہی تھی۔ وہ تمہاری بیماری، تمہاری قربانی، تمہاری بے بسی کو کیش کر رہی تھی، اور تم یہاں بیٹھے اس کے لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے پولیس والے کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا، کیونکہ شاید آنسو بھی اب شرماتے تھے۔ دل خالی ہو چکا تھا۔ پولیس افسر نے کہا کہ ہم نے اس کے 3 جعلی اکاؤنٹس ٹریس کیے ہیں۔ ایک میں وہ ویل چیئر پر بیٹھی ہوتی ہے اور تمہاری تصویر دیوار پر لگی ہوتی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ چکا ہے، وہ تنہا ہے، لیکن ہار نہیں مانی۔ اس ویڈیو پر لاکھوں ویوز ہیں، لاکھوں کے ڈونیشنز آئے، لوگ اسے عظیم عورت کہہ رہے ہیں۔ دوسرے اکاؤنٹ پر وہ عورت دوبارہ ویڈیو میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے اپنے شوہر کی خدمت میں اپنی ساری جوانی قربان کر دی، لیکن اب اس کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ باقی خواتین کو بھی سکھائے کہ وفا کیا ہوتی ہے۔ اور تیسرے اکاؤنٹ پر وہ کسی انجان مرد کے ساتھ بیٹھ کر لائیو آتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا شوہر اب دنیا میں نہیں رہا اور وہ بیوہ ہے۔ اس پر لوگ روتے ہیں، پیسے بیچتے اور وہ ہنستی ہے۔ پتہ ہے شوہر کا کردار تم ہو، جسے تم جیتا جاگتا سمجھ رہے تھے، وہ ویڈیوز میں مر چکا ہے۔ تمہاری مزدوری، تمہاری قربانی، سب ایک ڈرامہ تھا، اور اس ڈرامے سے اس نے مہینوں میں وہ کمایا جو تم نے برسوں میں بھی نہ کمایا۔ میں چپ بیٹھا، جیسے زمین کے نیچے دنس کیا ہو۔ جیسے وہ سب میری ماں کے کانوں میں گیا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ شاید اس نے بھی سوچا نہیں تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ بوجھ سمجھتی تھی وہ اتنی بڑی چالاک ہوگی۔ پولیس والا بولا، ہمیں قانونی کارروائی کرنی ہوگی، لیکن اگر آپ چاہیں تو ذاتی طور پر کیس دائر کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے سچ کے پیچھے جانے کے لیے آپ کو اپنے درد کی لاش کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا لیا اور دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ اب سچائی چھپنے نہیں دوں گا۔
اگر وہ میری محبت کو بازار میں لے گئی ہے تو میں اس بازار کو بے نقاب ضرور کروں گا۔ ماحول مکمل خاموش ہو چکا تھا۔ پولیس والے جا چکے تھے اور کمرے میں صرف 3 چیزیں تھیں، میں، ماں اور وہ موبائل۔ ماں چارپائی کے کونے پر بیٹھی تھی، چہرے پر ایک سنجیدہ خاموشی تھی، جیسے برسوں کے الفاظ اندر دبا لیے ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیوی نہیں، عورت ذات ہی کمزور ہے، جذباتی ہوتی ہے، بے وقوف ہوتی ہے، کسی کی باتوں میں آ کر سب کو لٹا دیتی ہے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ اس کی آواز میں جو لرزش تھی وہ صرف عورت ذات کے لیے نہیں تھی، شاید اپنی ماں ہونے کے احساس کے لیے بھی تھی کہ وہ خود کیسے دھوکہ کھا گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس وہ موبائل اٹھایا اور ایک ایک فائل دیکھنے لگا۔ جو کچھ رہ گیا تھا شاید وہ بھی مجھے توڑنے کے لیے کافی تھا۔ اچانک ایک آڈیو فائل نظر آئی۔ ریکارڈنگ کا وقت وہی دن تھا جب وہ لڑکی چپ چاپ ہمارے گھر سے غائب ہوئی۔ فائل پلے کی تو کمرے میں ایک جانی پہچانی آواز گونجی۔ وہ میری بیوی کی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سب کچھ پلان کے مطابق ہوا ہے۔ فراز تو جذباتی نکلا، اس نے میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اب میرے لیے آگے کا راستہ صاف ہے۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز آئی جو کہہ رہا تھا کہ شاباش میری شیرنی، جلدی سے وہ کاغذات بھی نکال لینا جو تمہاری ساس کے پاس ہیں، وہ ہماری راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ میری بیوی ہنسی اور بولی، وہ بوڑھی، وہ تو بس دن گن رہی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں اسے بھی کسی بہانے سے ہسپتال پہنچا دوں گی تاکہ گھر مکمل خالی ہو جائے۔ میں فون کان سے ہٹا نہ سکا، دل کی دھڑکن میرے کانوں میں دھماکوں کی طرح گونج رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں حیرت تھی، شاید اس نے وہ الفاظ سن لیے تھے جن کا مطلب صرف سازش نہیں تھا بلکہ ہماری پوری زندگی کے ساتھ کھیل تھا۔ میری بیوی نے صرف مجھے نہیں لوٹا، میری ماں کو، میری عزت کو، میرے نام کو، میرے سچائی کو بازار میں بیچ دیا۔ میں فرش پر گر گیا، میرا جسم بے جان ہو چکا تھا اور دل چیخ رہا تھا لیکن آواز باہر نہیں آ رہی تھی۔ ماں آگے بڑھی، مجھے اٹھایا اور پہلی بار میرے آنسو پہنچے، لیکن اس دفعہ کچھ مختلف تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، شاید اسے بھی اپنی بیٹی جیسی بہو کے پیچھے چھپے زہر کا اندازہ ہو چکا تھا۔ لیکن میں اب گرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اس آواز نے میرے اندر کو جلا دیا۔ اب میں صرف سچ کے لیے لڑوں گا، اپنے نام، اپنی قربانی اور اپنے خوابوں کا بدلہ لوں گا، کیونکہ اب یہ صرف فراز کی کہانی نہیں رہی، یہ اس ہر شوہر کی کہانی بن چکی ہے جس نے محبت میں سب کچھ لٹایا لیکن بدلے میں کیا ملا؟ سازش۔ اب میں بھی زمین پر بیٹھا تھا، موبائل میرے ہاتھ میں تھا، دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ دے گا۔ کانوں میں ابھی تک وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے کہ اچانک موبائل میں ایک اور آڈیو فائل سامنے آئی۔ اس پر کچھ نہیں لکھا تھا، بس فائل نمبر 8 لکھا ہوا تھا۔ دل نے کہا مت سن، لیکن انگلی نے فائل پر ٹچ کر دیا۔ آڈیو چلی اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس دفعہ آواز میری ماں کی تھی۔ میرے سینے میں جیسے سانس اٹک گئی ہو۔ ماں کہہ رہی تھی، سب پلان کے مطابق کر تو، بس اس کے جذبات کو بیچ، وہ جذباتی ہے، قربانی دے گا، دکھاوا کر، اور جو پیسے آئیں ان کا آدھا مجھے دے دینا۔ ادھر سے بیوی کی ہنسی سنائی دی جو بولی، امی جی وہ بے وقوف ہے، سب کچھ کر دے گا، بس آنکھوں سے رونا آنا چاہیے، باقی دنیا خود ہی ترس کھا لے گی۔ میری انگلی موبائل سے ہٹ گئی لیکن دل جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی تھی۔ ماں سامنے چارپائی پر بیٹھی تھی، اب وہ ماں نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ اکثر مجھے کیوں کہتی تھی کہ طلاق دے دے۔ مجھے یاد آیا جب میں زمین بیچ رہا تھا تو وہ خاموش کیوں تھی، جب میں دکان گروی رکھ رہا تھا تو اس نے روکا کیوں نہیں۔ اب ساری تصویریں جڑنے لگی، اب ساری باتیں سمجھ آنے لگی۔ یہ صرف میری بیوی کی چال نہیں تھی، میری ماں کی خاموشی اس سے بھی زیادہ زہریلی نکلی۔ جسے میں اپنا سب کچھ سمجھتا تھا اس نے ہی مجھے بیچ دیا، میرے سچ کو، میرے جذبات کو، میرے بھروسے کو۔ اب میں مکمل تنہا ہو چکا تھا۔ سامنے جو بیٹھے تھے وہ رشتہ دار نہیں تھے، وہ کردار تھے جنہوں نے میرے جذبات کا کاروبار کیا۔ میں اٹھا، ماں کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر نہ ندامت تھی نہ شرمندگی، جیسے وہ جانتی ہو کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے اندر اب کچھ اور جاگ چکا تھا۔ میں نے موبائل فون کی تمام فائلز اپنے پاس سیو کی اور پولیس کو کال کی۔ اب کیس ایک نہیں 2 ہونے والے تھے، ایک دھوکے باز عورت پر اور دوسرا اس ماں پر جو رشتے کا نام لے کر بیٹے کے سینے میں خنجر گونپ رہی تھی۔ میری ماں، میری اپنی ماں، جس نے مجھے جنم دیا، جس نے بچپن میں مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آج وہی میرے درد کا سودا کر رہی تھی، وہی میرے زخموں پر بولی لگا کر دوسروں سے قیمتیں کر رہی تھی۔ وہ عورت جسے میں نے خدا کے بعد سب کچھ مانا تھا، وہی میرے آنسو بیچ رہی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھا رہا جیسے کسی نے میرے وجود سے جان نکال لی ہو۔ میری نظروں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہو چکا تھا، لیکن میری روح پر جو زخم لگا وہ بہت واضح تھا۔ میں نے وہ موبائل پولیس کو دے دیا
تمام ریکارڈنگز، تمام شواہد، ہر چیز جو سچ بول رہی تھی، اور سچ کبھی چھپتا نہیں۔ جب پولیس دوبارہ آئی تو اب وہ صرف بیوی کو تلاش کرنے نہیں آئی تھی، اب ان کے پاس وارنٹ تھا میری ماں کے لیے۔ میری ماں کو حراست میں لیا جا رہا تھا۔ ماں نے مجھے دیکھا تو پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ جو ماں ہمیشہ میرے آنسو پہنچتی تھی، آج خود لرز رہی تھی۔ پولیس اہلکار نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی، اور اس لمحے ایسا لگا جیسے میری پوری زندگی ہتھکڑیوں میں جکڑ دی گئی ہو۔ مجھے نہیں معلوم وہ ماں اب کہاں جا رہی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس کے جانے سے میرے اندر جو دھاڑے مارتی خاموشی تھی، وہ کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی۔ محلے والے دروازے پر جمع تھے، ہر کوئی حیران تھا، سب کو وہ ماں نیک، شریف اور صابر لگتی تھی، لیکن کسی کو کیا معلوم کہ وہ ماں ایک خاموش سوداگر تھی جو بیٹے کے جذبات کا سودا کرتی رہی۔ برسوں تک میں کھڑا تھا پولیس وین کے پیچھے اور خود سے بس ایک سوال پوچھ رہا تھا، کیا ماں ایسی ہوتی ہے، یا میں ہی اندھا تھا جو رشتوں کے نام پر اپنی ہی بربادی دیکھ نہ سکا۔ اس کے بعد میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی کے سامنے گیا۔ دل میں طوفان تھا، ذہن میں سوالات تھے، روح میں زخم تھے، اور رشتوں پر سے یقین اٹھ چکا تھا۔ میں دن رات صرف یہی سوچتا رہا کہ ماں جیسا رشتہ بھی اگر دھوکہ دے سکتا تو پھر دنیا میں کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر ایک رات خاموشی میں بیٹھے بیٹھے مجھے کچھ احساس ہوا، میری زندگی اگر اس دھوکے میں ہی ختم ہو جائے تو پھر تو میں انہی کے ہاتھوں جیتا مر جاؤں گا جنہوں نے مجھے برباد کیا۔ میں نے آنسو پوچھے اور خود کو سنبھالا۔ عدالت میں کیس شروع ہوا، بیوی پر فراڈ اور جعل سازی کا مقدمہ، اور ماں پر جذباتی استحصال اور مالی چوری کا الزام۔ ثبوت میرے پاس تھے، آوازیں میرے پاس تھی، اور سب کچھ سچ تھا۔ مقدمہ چلا، فیصلہ ہوا، دونوں کو سزا ہوئی، لیکن میرے اندر جو جنگ تھی وہ اب بھی جاری تھی۔ میں نے سب کچھ ہار دیا، پیسہ، دکان، زمین، عزت، اور سب سے بڑھ کر اپنے رشتے، لیکن ایک چیز میں نے بچا لی، وہ تھی میری سچائی، میری نیت اور میری قربانی۔ لوگ مجھے آج بھی پاگل کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کمزور تھا، کچھ کہتے ہیں بیوی کا غلام، لیکن میرے رب نے مجھے ایک ایسا سبق سکھایا جو لاکھوں کتابیں نہ سکھا سکی۔ میں نے سیکھا کہ ہر رشتہ مقدس نہیں ہوتا، بعض دفعہ خون کے رشتے زہر ہوتے ہیں جو چہرے پر محبت کا نقاب پہن کر انسان کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ میں نے سیکھا کہ سچائی وقتی طور پر ہار سکتی ہے، لیکن آخر میں جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ اور میں نے یہ بھی سیکھا کہ جذبات بانٹنے کے قابل ہوتے ہیں، بیچنے کے نہیں۔ آج میں اس کہانی کو سنا رہا ہوں تاکہ کوئی اور فراز اپنے جذبات کسی سوداگر کے ہاتھ نہ بیچ دے، اور کوئی اور ماں اپنی اولاد کو صرف دنیا کے مول نہ تولے، کیونکہ ماں اگر ماں نہ رہے تو پھر اس دنیا میں اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اس کا سبق ہر سننے والے کے لیے ایک نئی شروعات ہے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔